کسی نے سوال پوچھا اہل بدعت اور مشرک رشتہ داروں کو کیسے دعوت دی جائے؟ اگر نہ مانے تو ان پر صلہ رحمی کا کیا حکم ہے اور کب ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا؟ ایک بھائی کا سوال۔ اہل شرک اور بدعت جو ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ان سے برات اور بیداری کا اعلان کرنا ہے۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، دلی محبت جو دین کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب توحید اپنانے کا ذکر کرتا ہے، شرک چھوڑنے کا، تو والدین کے حقوق کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے حق ادا کرو۔ ماں نے تمہیں تکلیف سے جنا اور اٹھایا، پیٹ میں رکھا، اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے والدین تجھ پہ زور دیں، پریشرائز کریں کہ میرے ساتھ شرک کر، تو اس چیز میں ان کی بات نہ ماننا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پھر بھی چلتے رہنا۔ تو صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، ایمان نہیں لاتے، ان کو تکلیف ہوتی، روتے، ہدایت کی دعا کرتے، نصیحت کرتے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ مشہور ہے، دوسرے صحابی کا بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان کی دعاؤں، اخلاص کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ تو صبر کرنا ضروری ہے۔ دعوت کے جو اصول ہیں تمام لوگوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور زیادہ اسپیشلی طور پہ ان کو اپنانا چاہیے، جیسا کہ حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے پیاری بات کے ساتھ دعوت دو۔ اگر بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے باللتی احسن، جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے کرو۔ گالم گلو، لڑنا جھگڑنا، جو نئے توحید پہ آئے ہوتے ہیں جذباتی بھی ہوتے ہیں، تو مشرک کافر وغیرہ اپنوں کو بھی اس طرح سنا دیتے ہیں، تو اسے ماننے کے بجائے اور ان کے اندر انانیت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی نہیں مانتے۔ یہاں ظاہر سی بات ہے، خصوصاً جو آپ سے بڑے ہوں گے، کل کا چھوکرا ہمیں بتا رہے فلانا، انبیاء کرام تک کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے۔ کل کا لڑکا جو ہے ہماری عقلوں کو بیوقوف بناتا ہے، باپ دادا عبد المطلب کا دین غلط تھا، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ یہ کرتے تھے، آپ تو پھر بھی کم علم ہے نبی کے مقابلے میں، آپ کے ساتھ اور برا سلوک کریں گے، کل کو بنائے اور آج ہمیں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں حکمت سے بھی دینی ہوتی ہے دعوت، مختلف ذرائع استعمال کرنے جو زیادہ فائدہ دیں۔ کوئی چیز سننے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی چیز پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی چیز عملی پریکٹیکل نمونے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس طریقے سے دیں۔ ساتھ میں صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ عصر میں جو 4 مراتب ذکر ہوئے ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے۔ پہلے ایمان اپنا بھی صحیح کرنا ہے، پہلے خود تو علم حاصل کریں۔ آدھا ادھورا علم ہوتا ہے اور صحیح سے نہیں جانتے یا ان کے شبہات کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آدھے راستے میں خود پھنس جاتے ہیں اور پھر جو ہے گمراہی بڑھتی جاتی ہے، آپ سے نفرت بڑھے گی اور دعوت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا ایسے کم علم لوگ سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں پہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقابلے میں، حدیث ملتے ہی آگے فارورڈ کر دی، اسٹیٹس پہ ڈالتی، خود پڑھی ہی نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ اس کے اندر تو یہ بات ہے، اچھا میں دیکھتا ہوں واپس، اس نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ حدیث میں دوسروں کو سنانے کے لیے تو نہیں ہے، پہلے خود پڑھ کے عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم سلفی ہیں، ہر چیز میں سلفی ہیں۔ سلفی کا مطلب کتاب و سنت پہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ تو صحابہ کے نام کیا فرماتے ہیں، ہم 10 آیتیں پڑھتے اور آگے بڑھتے نہیں تھے دوسری 10 آیتوں کے لیے جب تک ان کو پڑھ کے اس کی تفسیر سمجھ کے اس پر عمل نہ کر لیتے۔ تو کہا تمہیں تو اتنا عرصہ لگ جاتا ہوگا، کہا ہاں لگ جائے تو لگ جائے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام کے بعد وہ ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ افضل امت کے، وہ کہتے ہیں اتنے سالوں میں، پتہ نہیں 10 سالوں میں سورہ بقرہ پوری کی وغیرہ، اتنے سالوں میں۔ تو اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو پہلے علم حاصل کریں، اس پر پھر عمل کریں۔ آپ کے عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ، اور یہ ایک قاعدہ ہے دنیاوی بھی دینی بھی، کہ آپ کے اعمال زیادہ اونچا بولتے ہیں آپ کے صرف بولنے سے۔ بہت سارے لوگ منہ سے تو بولتے ہیں، خود وہ عمل نہیں کرتے، تو اس کی تاثیر نہیں ہوتی بچوں پہ، بڑوں پہ، کسی پہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ نہایت ناپسند ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا غصہ دلانے والی یہ بات ہے کہ تم کہتے ہو اور اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو آپ عمل کر کے دکھائیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ یہ اس دین نے تو اس کی حالت بدل دی ہے، اچھا ہو گیا ہے۔
ہمارے یہاں جو درس ہوا تھا شیخ ابو خدیجہ حافظ اللہ، پہلے بھی میں نے بات ذکر کی، انہوں نے بہت اچھی مثال بیان کی کہ جو دین اسلام یا صحیح عقیدے منہج پر آتے ہیں، کوئی سلفی ہوتے ہیں کہ نیا وہابی آ گیا اور گھر ہمارے باپ دادا ایسے تھے، اسے چاہیے اپنے اخلاق کردار اور ان چیزوں پہ خصوصی اہتمام کریں. ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ویسے بھی کرنا چاہیے، دکھانے کے لیے تو نہیں لوگوں کو، لیکن وہ خود اعلیٰ نمونہ ہوگا لوگوں کے لیے. انبیاء کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آتے تھے کہ دوسروں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، خود وہ عمل کر کے دکھاتے تھے کہ میں کرتا ہوں تبھی اس کی دعوت دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کی دعوت دوں میں خود اس پر عمل نہیں کرتا. تو جب وہ آپ میں یہ بدلاؤ دیکھیں گے کہ اتنا اچھا اس میں بدلاؤ اور تبدیلی آئی ہے. پہلے مثلا والدین کی نافرمانی کرتا، سنتا ہی نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اب یہ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اس کا دین کوئی اچھا دین ہوگا. اس نے بتایا کہ رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کی بھی عبادت کرو، رشتہ داروں سے بھی تمیز سے پیش آؤ، حقوق دو وغیرہ. تو یہ کوئی اچھا دین ہوگا. سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس کا کون سا دین ہے کہ جس پہ یہ چل رہا ہے، جس سے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اس کے اندر. تو آپ اپنے عمل سے بھی ان رشتہ داروں کو صحیح دین کی طرف بلانے کا سبب بنیں گے، چاہے وہ بدعات میں ہوں، شرکیات میں ہوں. اور تیسری چیز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تیسری اور چوتھی تھی. وتواصوا بالحق کا مطلب ہے حق بات کی وصیت یعنی دعوت دیتے ہیں، اسی کا آپ نے کہا کہ دعوت دی جاتی ہے. اس کے بعد صبر کا کیوں ذکر ہوا؟ صبر کا کیا مطلب ہے؟ ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، صبر کا یہ مطلب ہے کہ دعوت دو گے تو کوئی خوش نہیں ہوگا، اکثر لوگ آپ سے نفرت کریں گے. نبیوں کو ساحر مجنوں دیوانہ کہتے، مارتے قتل کرتے ان کو، ان کے ساتھیوں کو مارتے زخمی کرتے، کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو آپ کو صبر کرنا ہوگا ان چیزوں پر. صبر تو کرنا ہوگا اپنے اشاروں کی طرف سے پہنچی ہوئی اذیتوں پر، اپنوں کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ پوچھا ہے اہل بدعت اور مشرک اشاروں کو کیسے دعوت دی جائے، جو آپ نے سن لیا. اگر نہ مانے تو اس پر صلہ رحمی کی کیا حکم ہے؟ جو دنیا میں ان کا حق بنتا ہے وہ آپ ان کو دیتے رہیں، اور ان سے برات کا اظہار یہ دل سے ہوتا ہے، یعنی دلی میں محبت آپ سے نہیں کرتا ہوں جس طرح میں مومنوں سے کرتا ہوں. ان کو جو ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو فون کر کے بتانے، سنا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اصلاً دل سے محبت نہیں رکھتے، جو اللہ جانتا ہے. آپ میرے سامنے چاہے کہتے بھی رہے میں نہیں کرتا، لیکن آپ کرتے ہو تو میں تو آپ کو نہیں پکڑ سکتا. ہاں کچھ ایسے اعمال اور نشانیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا ہے کہ واقعی ان سے دلی محبت کرتا ہے. جس طرح حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا اسٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں، اس کے دینی رسم و رواج مجھے زیادہ وہ پسند ہیں، اسلام سے اچھے تو وہ ہیں. تو یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو دلی طور پہ وہ اسی طرف مائل ہے، نہ کہ اسلام کی طرف. تو یہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دلی محبت نہیں ہے. دنیاوی طور پر آپ اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں. خصوصاً یہ کلمہ پڑھ کے بھی یہ کام کرتے ہیں نا، یہ کوئی اصلی یعنی یہود و نصارہ، ہندو وغیرہ وہ والے مشرک نہیں ہیں، مسلمان ہیں وغیرہ، نماز روزہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں جس طرح اور مسلمان رہتے ہیں. کسی اور فرقے سے ہوں گے یا فرقے سے نہیں بھی ہوں گے. اکثر ہمارے دوست اس میں جلد بازی کرتے ہیں، فلان تو ہمارے بریلوی ہیں، وہ اتنے گئے گزرے ان کو یہ بھی نہیں پتا کیا بریلوی دیوبندی کیا ہے. وہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان زندہ باد. تو وہ یہ بس ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو صرف اسلام کی 2-4 چیزیں معلوم ہوتے ہیں، چند جھنڈے معلوم ہوتے ہیں، نعرے معلوم ہوتے ہیں، میلاد ہوتی ہے اور فلانا، اور احتجاج کر لیا کافروں نے، قرآن جلا دیا. ان کو یہ پتا ہوتا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کون سا مسلک، بلکہ وہ کہتے ہیں مولویوں کے جھگڑے وغیرہ ہم کوئی مسئلہ کر سکتے. میں تو مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا میں تو مسلمان ہوں. اس طریقے کا ان کا ذہن ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے دلی محبت ان سے نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دنیاوی طور پر ان کے ساتھ اچھا چلیں گے تو زیادہ امید ہوتی ہے. باقی اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، تو زیادہ امید ہوتی ہے کہ آپ کا اگر رویہ اچھا رہے تو اس دین کی طرف وہ مائل ہو جائیں گے. نہیں ہوتے تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ایمان نہیں لایا آخر تک، تو وہ تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے.